وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بے شک فجور گناہ یہ آگ کی طرف لے جاتا ہے. گناہ زنا آگ کی طرف لے جاتا ہے. اچھا، فجور کے معنی بڑے انٹرسٹنگ ہے. آپ جا کے خود بھی ڈکشنری کنسلٹ کیا کیجیے. اب ماشاءاللہ سب قرآن پڑھتے ہیں تو حیرت ہوگی آپ کو کہ اتنے سارے گناہ ہیں، ان میں زنا کا لفظ کیوں ہے خاص طور پر فجور کے معنی میں. اور جھوٹ زنا کی طرف لے جاتا ہے. اور زنا اور شرک میں بھی کافی وہ مماثلت ہے، جیسے سورۃ النور میں آپ نے پڑھا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا بھی انسانوں سے چھپ کے کیا جاتا ہے نا. چھپی دوستی ہو، چھپا یہ غلط کام ہو، تو کسی بھی چیز کو جب چھپانا پڑتا ہے تو اس پہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب جو لڑکی بے راہ ہوگی اس کو گھر سے نکلنے کے لیے کیا بولنا پڑے گا؟ جھوٹ بولنا پڑے گا. یعنی کوئی شخص زنا تک پہنچ نہیں سکتا اگر وہ جھوٹا نہ ہو. لازماً اسے کہیں نہ کہیں جھوٹ بولنا پڑے گا. کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس کا فون آیا، کس سے باتیں کر رہے ہو. اور مثلاً خرابیاں تو چھوٹی چیز سے شروع ہوتی ہے نا. اب وہ چھوٹی سی چیز جب کوئی پکڑے گا کہ اچھا میں یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کیا ہے، تو فوراً چھپا کے کیا کہے گا؟ سچ بولے گا؟ بتا دے گا؟ نہیں، جھوٹ بولے گا. پھر اس سے اگلے درجے پہ اور جھوٹ بولے گا، پھر اور جھوٹ بولے گا. زنا کا راستہ سارا جھوٹ پر مبنی ہے. کوئی سچا ہو تو اس برائی میں پڑ ہی نہیں سکتا. ایک شخص جس نے آ کر آپ کو بہت ساری اپنی خرابیوں کا ذکر کیا، آپ نے اس کو کیا نسخہ بتایا؟ کیا چھوڑ دو؟ بس جھوٹ چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ جائے گا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر انسان جھوٹ چھوڑ دے تو باقی گناہ خود بخود گر پڑتے ہیں، یعنی ان کو کوئی سپورٹ ہی نہیں ملتی. تو جھوٹ ایک ایسا پلر ہے کہ جس کے ساتھ اور بہت سی برائیاں چمٹی ہوئی ہیں، خود بخود آ جاتی ہیں. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وہ بظاہر دیکھنے میں تو بڑا اٹریکٹیو ہے یہ سب کچھ، لیکن ٹھکانہ پھر آگ ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، اور بے شک آدمی البتہ جھوٹ بولتا رہتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. اور یہ بتائیے کہ جس کو جھوٹا لکھ دیا جائے پھر اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کے ایمان کی کیا خیر ہوگی. کیونکہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، پکڑ لو، تھام لو، ہاتھ سے نہ جانے دو. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجتمع الایمان والکفر فی قلب امرئ ولا يجتمع الصدق والکذب جميعا ولا تجتمع الخیانۃ والامانۃ جميعا. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کے دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے. کفر آئے گا تو ایمان نکل جائے گا، وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، کٹھے رہ ہی نہیں سکتے. جھوٹ اور سچ ایک جگہ کٹھے نہیں رہ سکتے، ان دونوں کی بھی آپس میں لڑائی ہے. سچ آئے گا تو جھوٹ نکل جائے گا، اور خیانت اور امانت ایک جگہ نہیں رہ سکتے، بالکل ہی اپوزٹس ہیں ایک دوسرے کے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شک والی چیز کو چھوڑ کر بغیر شک کی چیزوں کو اختیار کرو، کیونکہ فی قلوبہم مرض کیا ہے؟ شک. تو شک والی چیزوں کو چھوڑ دو، وہ چیزیں جو دل میں شک پیدا کرے. سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے. تو فی قلوبہم مرض کیا ہے؟ دراصل پھر ان کے دلوں میں جھوٹ کی بیماری ہے، شک کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، کیونکہ یہ سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اور پھر آخرت میں تو آگ ہے ہی، دنیا میں بھی اس کے بڑے نقصان ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک جھوٹ سے زیادہ کوئی چیز قابل نفرت نہ تھی. سب سے زیادہ جس چیز سے وہ نفرت کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، وہ جھوٹ تھی. اور کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا، حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی. یعنی جس شخص کے بارے میں آپ کو پتا چل جاتا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو آپ کا اس سے رویہ اور معاملہ ہی بدل جاتا. اور آج لوگ کیا چاہتے ہیں کہ جھوٹ بول کر دوسروں کو خوش کر دیں. تو اس دور میں بھی منافقین جھوٹ بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے تھے،
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. جب آپ واپس آئیں گے غزوہ تبوک سے تو یہ لوگ آپ کے پاس معذرت کرنے آ جائیں گے, عذر پیش کریں گے, جھوٹے بہانے گڑیں گے. ان سے کہہ دو جھوٹے بہانے مت گڑو. لا تعتذروا قد نبأنا اللہ من اخبارکم, اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے. آئندہ کے لیے اللہ کیا دیکھے گا؟ تمہاری باتیں نہیں سنے گا. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ, اللہ تمہارا عمل دیکھے گا. وَرَسُولُ, اور اس کا رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا. تب تم پہ اعتبار ہوگا, تب پتہ چلے گا کہ تم نے توبہ کر لی اور جھوٹ اور منافقت سے باہر آ گئے. اب آپ دیکھیے کہ آج کل بھی کیا ہوتا ہے. آج کل بھی ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے, دین کا ہو دنیا کا, تو عام طور پر ہم سچی بات تھوڑی بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ کوئی بہانہ کر دیتے. اس کا نام بہانہ رکھا ہوا ہے, حالانکہ ہوتا وہ جھوٹ ہے. بات وہ نہیں ہوتی, بات کچھ اور ہوتی ہے, اور ہم کوئی اور کچھ بنا رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں. وما یشعرون, احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں, اپنی غلطی بھی خود نظر نہیں آتی, اور پھر اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھتے ہیں, وہ بڑے عقل مند ہیں کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, ہم دوسروں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں, اور پھر ہنستے ہیں ان پر. ایسے لوگوں پر کون ہنستا ہے پھر؟ اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان پہ ہنستا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف یہدی الی النار ہی نہیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر کیا دیکھا تھا, اور ایک خواب میں کیا دیکھا تھا کہ جھوٹے شخص کا کیا انجام ہو رہا ہے, اس کے باچھیں کاٹی جا رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس گزشتہ رات خواب میں 2 آدمی آئے. انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا, وہ بڑا ہی جھوٹا تھا, جو ایک جھوٹی بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا. آج کل آپ دیکھیں اخبار کیا کر رہے ہیں, میڈیا کیا کر رہا ہے. قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی, اس کا منہ کاٹا جاتا رہے گا, کاٹا جاتا رہے گا قیامت تک. پھر قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو پھر اگلی سزا شروع ہوگی. اور مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا. لوگ پہلے جھوٹ بول لیتے ہیں, پھر جب کوئی بتائے کہ یہ غلط بات ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں, وی ور کڈنگ, صرف ایسے مذاق کر رہے تھے. تو جھوٹے مذاق کی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی کو ہنسانا چاہیں تو سچی بات سے بھی ہنسا سکتے ہیں, سچ بول کے بھی آپ دوسرے کا دل خوش کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھا حدیث کا مفہوم. اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس میں ہم نے عمل کی کون سی باتیں سیکھی ہیں. ہاتھ کھڑا کیجئے اور بتائیے, اور عملی زندگی سے مثالیں دیجیے. آپ بتائیے. سب سے پہلے تو ہمیں نماز میں جو ہم سستی کرتے ہیں, ٹائم ڈیلے جی ہاں, کرتے ہیں, سب سے پہلے تو اپنی نماز میں سستی کی عادت کو دور کرنا ہے. اگر فجر پہ نہیں اٹھتے تو پھر اپنا فیصلہ خود کر لیجئے کہ کون ہے ہم. اور آج کل سردیوں کی راتوں میں, اور مومن کے لیے تو سردی ہو یا گرمی ایک ہی چیز, اس نے تو اللہ کی اطاعت میں اٹھنا ہے. الارم ملتے ہیں آج کل, جی موبائل میں بھی ہیں. دوائی کے لیے الارم لگاتے ہیں, کہیں جانا ہو تو لکھتے ہیں, ایک دوسرے کو یاد کراتے ہیں. بچے کو اسکول جانا تو اٹھاتے ہیں, چاہے رات 2 بجے شادی سے واپس آئیں, اٹھاتے ہیں نا, کیونکہ آپ کی کمٹمنٹ ہے. جاب پہ جاتے ہیں, آپ یہ کہہ کہ انہیں فون کروا دیں ایک کہ وہ رات شادی پہ گئے ہوئے تھے, آج نہیں آ سکتے کام پہ, کیا کریں گے؟ نتیجہ پتہ ہے نا کیا ہوگا. 2-4 دفعہ ہفتے میں ایسا کر لیں, پتہ ہے دنیا کے سارے فائدے چلے جائیں گے, کہیں اور پہنچا دیا جائے گا. اٹھتے ہیں, ہر قیمت پہ اٹھتے ہیں. تو یہ ڈر نہیں لگتا کہ مرنے کے بعد کہیں اور پہنچا دیے جائیں گے. جس غلط فہمی اور خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ جنت مل جائے گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے کہیں اور دور پھینک دیے جائیں. آخر ہمارے پاس کیا جواز ہے؟ کوئی جواز نہیں. تو پہلی علامت ہے سچ بولنے کی, عمل کی سچائی کی. اور عمل کی کیا بات؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دل کو سچا کرنا اور خود سے سچا ہونا. جی ہاں, اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یا ہم کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر رہے ہیں, واقعی وہ دل سے ہے یا صرف زبانی کسی کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے. اور زبان عمل تینوں کو حق کی لڑی میں پرو لینا. ٹھیک ہے, یعنی دل, زبان, جوارح, یعنی ہمارے لمبس جو ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوں, اور
ایک ہی رستے پر، ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو. اور ہاں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان سچ کیوں نہیں بولتا. جھوٹ کب بولا جاتا ہے؟ کب بولتے ہیں جھوٹ؟ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے. لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، یا کسی وقت گھٹیا فائدے کے لیے، یا کسی کو خوش کرنے کے لیے. جی جی ہاں، ریزیومے میں جھوٹ بولتے ہیں. جو آرٹیکل آپ نے نہیں لکھا، کسی اور نے لکھا، وہ آپ اپنے نام لگا لیتے ہیں. اور یعنی جھوٹی باتیں صرف کرنا ہی نہیں، بولنا ہی نہیں، بلکہ ان میں انٹرسٹ لینا. کیونکہ صدیق جو ہوتا ہے الذی یصدق ویتحری الصدق، کہ جو سچ بولتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، سچائی سے انٹرسٹ رکھتا ہے، سچی بات اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں صدیق کہا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی جانتے تھے، ان کی صداقت کا ان کو یقین تھا کہ بالکل سچ بولتے ہیں. سب سے پہلے ایمان لے آئے جو ہی انہوں نے سنا آپ کے بارے میں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں. پھر جب آپ معراج پہ گئے تو بڑے بڑے لوگوں کے اندر ایک خیال گزر گیا ہے، از اٹ پاسبل، یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آسمانوں پہ گئے ہو؟ ان کے دل میں شک آ گیا، ہلا مارے گئے اس وقت بھی، اس ٹیسٹ میں بھی بہت سے لوگ. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے، اگر میں اس کو سچ مانتے تھے، اگر یہ آسمان پہ چلے گئے تو اس ماننے میں کیا مشکل ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہم قرآن اور سنت کی باتوں کو کیا اسی طرح مانتے ہیں جو ابوبکر کا درجہ. کوئی آیت آتی ہے تو ہم کہتے اچھا یہ کس طرح ہوا ہوگا، یا کیسے پاسبل ہے، ایسا کیوں ہو گیا، کیا یہ ممکن ہے؟ نو، اس کو تو عقل ہی نہیں مانتی. عقل میں پرکھ پرکھ کی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں. حالانکہ سچے لوگوں کی پہلی پہچان کے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب سے خبر آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ کہتے ہیں بالکل سچ ہے. ہماری عقل میں چھوٹی سی حقیر عقل میں سماتی ہے یا نہیں، سچ ہے یہ بالکل. 2 لفظ ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، ذرا سی کسی ڈگری کا ٹھپا لگ جاتا ہے نا ہم پہ، تو ہم اپنی عقلیت جمانے کے لیے دین میں نکتہ چینیاں شروع کر دیتے ہیں، اعتراض شروع کر دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بنانے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں ہاؤ کم دس از ٹرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ جس رب نے 7 آسمان اور زمینیں بنائی اور اس کی کائنات کی وسعت کی کوئی حد ہی نہیں جس تک ہم پہنچے. اور اب تو یہ ساری چیزیں کہیں سے بھی دیکھنا، اور ناسا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ایسی ایسی پکچرز دیکھنے کو آپ کو ملے گی کاسموس کی اور آسمان کی اور ستاروں کی اور کس کس دنیا کی. عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کس نے بنائے اور کیسے بن گئے. یقیناً ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. جس رب نے اتنی وسیع کائنات بنائی اس کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہے. یہود نے بھی اعتراض کیا تھا نا، ہاؤ کم کہ اگر یہ پروفٹ سچا ہے تو پھر پچھلی ہماری کتابیں جو ہیں ان کے بعد ایک اور نئی کتاب آ گئی ہے، بس وہی کتاب آگے پیش کر دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تمہیں نہیں پتا؟ تو جب انسان کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس آ جاتا ہے نا، کچھ بھی مشکل نہیں لگتا. کچھ ماننا، یقین کرنا، کسی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی. تو اس نے کہا تو سچ کہا. تو صدیق ہونے کے لیے سچائی کو سچ ماننا یہ بھی ضروری ہے. صرف خود سچا ہونا کافی نہیں. کوئی کامل سچا ہو نہیں سکتا جب تک کہ حق کو حق نہ مانے، کیونکہ حق سچائی ہے. اگر کوئی کہے میں اس کو نہیں مانتا تو وہ کون ہے؟ وہ خود جھوٹا ہے جو سچائی کو نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں نا دس از یونیورسل ٹروتھ، یونیورسل ٹروتھ جن کو کہتے ہیں ہم. تو اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ صدیق کہلائے گا؟ نہیں. اللہ کی ذات برحق ہے، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ سچا ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ.
سارے اخلاق کی بنیاد ہی گر گئی جس نے اس بڑی سچائی کو نہیں مانا. جی قربانی کی سطح پر دین کو لینا، اللہ کے راستے میں جان مال لگانا، یہ ہماری سچائی کی علامات ہیں. شابش، گڈ. یعنی ان چیزوں کی لسٹ بنائیں جو چھپ چھپ کے کرتے ہیں. اور ہمارا دل کہتا ہے، شک ہے نا ہمیں اندر، تو کیا کہا، ان الصدق طمأنینۃ، سچائی اطمینان والی چیز ہے، چھپنے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل، استقامت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے راستے پہ جو چل رہے ہیں ہم اس پر پورا یقین ہو، شک کے بغیر. تکبر نہ آئے، کیونکہ تکبر بھی جھوٹ ہے نا. ہم اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہیں جو ہے ہی نہیں. معاملات کی درستگی دیکھنا، معاملات میں امانت، صداقت، وعدہ پورا کرنا، یہ کس حد تک ہے اس کو بھی دیکھنا. ہاں سچائی ہر برائی سے اس طرح بھی روکے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ لسٹ بنائیں گے، تو مطلب ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں گے کہ ہم چھپ کے کر رہے ہیں یا جو بھی ہے برائی کر رہے ہیں، تو ہمیں کل کو بتانا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، تو پھر ہم جب بولنا ہی سچ ہے تو پھر وہ کام. یعنی آپ دیکھیے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. مثلاً آپ جاب پر لیٹ گئے ہیں اور آپ اس لیے لیٹ گئے ہیں کہ آپ کا باس وہاں اتنی جلدی آتا کوئی نہیں، اس کو کیا پتا کہ میں کب آیا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب آپ لیٹ گئے ہیں اور آپ جو اٹینڈنس لگا رہے ہیں اس کو آپ یعنی 10 منٹ بھی لیٹ ہے تو آپ اس میں لکھ رہے ہیں کہ نہیں میں لیٹ نہیں، تو آپ نے کیا لکھا؟ جھوٹ لکھا. اب آپ کو چونکہ سچ لکھنا ہے اس لیے آپ کیا کریں گے؟ ٹائم پر جائیں گے. تو یاد ہی للبر، اصلاح ہو گئی نا آپ کی. سچائی اصلاح بھی ہے نا، اور جھوٹ بگاڑ ہے، اس سے فساد پھیلے گا. اب مثلاً آپ نے اٹینڈنس غلط لگا دی اور دوسرا شخص آپ کی شکایت لگا دے. اب آپ کی طلبی ہو جائے، بلا لیا جائے کہ بھئی آپ نے یہاں لکھا ہے 8 o'clock جبکہ آپ آئے ہیں 8:30 پر. تو اب آپ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کیا کریں گے؟ سچ بولیں گے کہ ہاں I'm sorry؟ نہیں، اب کہیں گے یہ جھوٹ بولا ہے. اب کیا ہوا؟ ایک اور بگاڑ، آپ نے الزام تراشی بھی شروع کر دی، بہتان لگا دیا، یہ اس سے بھی بڑی بات. اور دوسرے شخص کو آپ نے لیٹ ڈاؤن کر دیا. اور کیا کیا خرابیاں نکلتی ہیں. ہاں دکھاوا، شابش، گڈ ایگزامپل. دکھاوا بھی کیا ہے؟ یعنی آپ وہ ہے نہیں جو آپ دکھا رہے ہیں بن بن کے. اب آپ دیکھیے رشتے طے ہوتے ہیں جب شادیوں کے موقع پر لڑکی یا لڑکے کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی بتائی جاتی ہیں جو ان میں ہے ہی نہیں. ان کا کاروبار، ان کی ذات، ان کا مالی بیک گراؤنڈ، ان کے آبا و اجداد کی جابز اور ان کے پیشے، سب جھوٹ کا پلندہ. اب اس کا کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ آپ نے زندگی گزارنی ہے ساتھ، کیا جھوٹ پہ جو عمارت بنے گی وہ کہاں کامیاب ہوگی. چلیے، تو عمل کے لیے 2 بڑی باتیں: اپنے دل کا جائزہ، زبان سے نکلنے والے الفاظ کا جائزہ. یعنی کی ورڈ ہے جائزہ، ہم اپنا انالیسس، سیلف انالیسس کریں. ٹھیک ہے، دل کا اور زبان کا اور عمل کا. خود احتسابی، خود پہ سیلف چیک، اپنے آپ پہ چیک رکھنا. جو دل میں ہے کیا وہی زبان پہ ہے؟ جو کہہ رہے ہیں کیا کرنے والے ہیں؟ جیسے ایک صحابیہ کو دیکھا، وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ ذرا میں تمہیں کچھ دوں، تو آپ نے پوچھا کچھ دو گی؟ نہیں تو جھوٹ لکھا جائے گا. یہ بچوں سے بھی نہیں بول سکتے جھوٹ. سیلف انالیسس، اپنے دل، زبان اور عمل کا احتساب. کہاں کہاں تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے، حقیقت کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں. اپنے ساتھ سچے ہونا، اللہ کے ساتھ سچے ہونا اور بندوں کے ساتھ سچے ہونا. ٹھیک ہے، سیلف انالیسس، خود احتسابی، سیلف چیک کے بعد کرنے کے کام: اپنے ساتھ سچائی، اپنے رب کے ساتھ سچائی اور رب کے بندوں کے ساتھ سچائی. نمبر 2،
بندوں کی خوشی سے زیادہ اللہ کی خوشی کو مقدم رکھنا، کیونکہ ہم بندوں کے ڈر سے جھوٹ بولتے ہیں. جب اللہ کی رضا کے لیے کچھ کریں گے تو ہمیں اس باتیں پہ یقین ہونا چاہیے. یصلح لکم اعمالکم، وقتی طور پہ اگر کوئی ناراض ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے گا، حالات درست کر دے گا، خیر ہوگی اس میں بھی، کیونکہ ٹیسٹ تو آئے گا. قربانی کی سطح پہ جینا. تو دوسری اہم بات کیا ہے؟ عمل میں سچائی. عمل میں سچائی کیا ہے؟ ذاتی عبادات، بندوں کے ساتھ معاملات، اور دین کے کام میں سچائی. ذاتی معاملات میں کیا ہوگی مثال اس کی؟ ذاتی معاملات اپنی جو عبادات وغیرہ ہیں، مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت اگر ہم خشوع کی کوشش کر رہے ہیں، ترجمے پہ غور کر رہے ہیں، یا اپنے اندر سوچ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو منہ سے بول رہے ہیں یہی سوچ رہے ہیں. نہیں، کتنی کنٹرڈکشن ہوتی ہے ہماری نماز کے اندر بھی. ہم منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور دماغ میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ جو مانگ رہے ہوتے ہیں واقعی وہی مانگ رہے ہوتے ہیں. ڈو وی مین اٹ؟ بعض اوقات کسی کو سنانے کے لیے بچوں کو نصیحت شروع کر دیتے ہیں. وی ڈونٹ مین اٹ. ہم ویسے نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. یہ بھی جھوٹی کی قسم. معاملات اور رویے میں تو دو چیزیں، نمبر 1 جائزہ، اور نمبر 2 عملی سچ. ذاتی معاملات ہو اس میں بھی، لوگوں کے ساتھ معاملات ہو اس میں بھی، اور دین کے کام میں. چلیے دین کے کام میں کیا سچائی؟ جب ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے آتے ہیں یہاں، اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، پھر وائے کہ ہم کسی کی پریز چاہتے ہیں؟ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں کہ کوئی ہمیں تعریف کرے، کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے. ٹھیک ہے، وہ ان کا اخلاق ہے کہ وہ کریں، لیکن ہمارے دل میں یہ طلب نہیں ہونی چاہیے اس ریوارڈ کی. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 56. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. رواہ مسلم فی مقدمۃ صحیحہ. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. رواں ترجمہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. لفظی ترجمہ، عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، کفا، کافی ہے، بالمرء، آدمی کے لیے، کذباً، جھوٹا ہونے کے لیے، ان کے، یحدث، وہ بیان کر دے، بکل، ساتھ ہر یا ہر چیز کو، ما، جو، سمع، اس نے سنی، یعنی ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کے. یہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے. اب پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ سچا ہونا اور جھوٹا نہیں ہونا، تو اب اس کی قسمیں کیا ہیں، یعنی انسان جھوٹ میں کیسے ملوث ہو جاتا ہے، یہ دراصل اس کی وضاحت ہے. تو جھوٹ کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان کوئی بات سنتا ہے اور اس پہ غور نہیں کرتا، اس کی تحقیق نہیں کرتا، فوراً آگے اس کو بتا دیتا ہے، کسی اور کو بھی آگے سنا دیتا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. عام طور پر لوگ تحقیقی مزاج نہیں رکھتے، یعنی اس چیز پر غور نہیں کرتے جو وہ دیکھتے ہیں. ضروری نہیں کہ جو چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، وہ بھی حقیقت میں وہی ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں دیکھ کر. ہر ایک کا پرسپیکٹو ہوتا ہے نا. مثلا آپ نے بچپن میں یہ کھیل کھیلا ہوگا کہ کوئی بادل کا ٹکڑا جا رہا ہوتا ہے تو ایک پوچھتا ہے، اچھا تمہیں بادل میں کیا نظر آ رہا ہے، تو ایک دیکھنے والا کیا بتاتا ہے
کہ وہ مجھے ایک پری نظر آ رہی, کوئی کہتا ہے وہ مجھے گڑیا نظر آ رہی, کوئی کہتا ہے مجھے تو ایک پتا نظر آ رہا ہے, تو چوتھا کوئی. کیا دو لوگوں کی بھی کوئی ایک بات اکٹھی ہوتی؟ اب کون سچا اور کون نہیں؟ ہر کوئی کیا بتا رہا ہے, کیا توجیہ پیش کر رہا ہے, کس طرح اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے, اپنی اپنی سوچ کے مطابق, اپنے اپنے خیال امیجنیشن کے مطابق. تو ضروری نہیں کہ جو ہم دیکھیں وہ چیز ویسی ہی ہو اور وہی ہو. تو اپنی آنکھوں پر بھی بعض اوقات یقین نہ کریں, چاہے آپ کی آنکھوں نے کوئی چیز دیکھ لی ہو. آپ بعض اوقات اتنے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ نہیں میں نے خود دیکھا یہ کرتے ہوئے, میں کیسے مانوں؟ آپ کا دیکھا ہوا بھی غلط ہو سکتا ہے, اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نہیں, یا جو آپ وجہ بیان کر رہے ہیں کسی خاص واقعے کی. اب اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں گی. یہ کتاب ہے راز حیات, اس میں مولانا وحید الدین نے واقعہ لکھا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک ہندوستانی حجاز گیا, یعنی مکہ مدینہ. ایک روز مدینہ میں اس کی ملاقات ایک عرب سے ہوئی. بظاہر وہ ایک بدو دکھائی دیتا تھا اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا. اب اگر کوئی شخص آپ کو ایسا دکھے جس کا ہاتھ وہاں کٹا ہوا ہو سعودی عرب میں, تو آپ پہلی بات کیا سوچیں گے؟ چور ہے نا. اور اگر آپ اس سے پوچھیں نہیں کہ یہ ہاتھ کیوں کٹا ہے, تو گھر آ کے آپ جو قصے سناتے ہیں اس میں کہیں گے میں نے وہاں ایک چور کا ہاتھ کٹا ہوا دیکھا. وہاں چونکہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں تو ہندوستانی نے خیال کیا کہ یہ کوئی چور ہے. اس نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. تو اولاً اس شخص کو اس سے ملنے میں کراہت محسوس ہوئی کہ میں چور سے ملوں. ہوتا نا جب ہم کسی کے اوپر کوئی ایپ دیکھ لیتے ہیں ایسا, ہم پہلے سے زیوم کر لیتے ہیں کہ یہ وجہ ہوگی اور خود ہی پھر پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. پھر جبر کر کے اس کی طرف بڑھا اور اپنے عرب بھائی سے مسافہ اور معانقہ کیا, گلے لگایا. گفتگو چلی تو اس نے بتایا کہ وہ مدینہ کے قریب ایک بستی یتما کا رہنے والا ہے. اس کے پاس کافی زمینیں ہیں جہاں 23 مکائن یعنی ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں. اس کے کھیتوں کی پیداوار بہت بڑی مقدار میں روزانہ مدینہ کے بازار میں آتی ہے. بہت امیر شخص ہے, یعنی جس کے صرف 23 ٹیوب ویل ہوں پانی نکالنے والے, تو اس سے جو پانی نکلتا ہوگا وہ کتنی بڑی مقدار میں زمینوں کو سیراب کرتا ہوگا, اسے کیا کیا نہیں اگتا ہوگا, اور مدینہ کے بازاروں میں روز آتا ہے, تو اس کو چوری کی تو ضرورت نہیں ہوگی. پھر اس کے ہاتھ کٹنے کا ذکر ہوا کیونکہ تجسس ہوتا نا کہ کیا ہو. اس نے بتایا کہ 1948 میں فلسطین کے معاملے میں عربوں اور یہودیوں میں جو لڑائی ہوئی وہ اس میں شریک تھا. اس کے بازو میں 6 گولیاں لگی. اس کے بعد وہ عرصے تک ہسپتال میں رہا. وہاں ڈاکٹروں نے ناگزیر سمجھ کر اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا تاکہ پورے بازو کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے. یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناقص معلومات کی وجہ سے کس طرح ایک بات کسی کے ذہن میں کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. یعنی جب ادھوری معلومات ہوتی ہے, پوری بات نہیں پتا ہوتی. مذکورہ عرب کو ایک شخص نے ناواقفیت کی بنا پر چور سمجھ لیا, حالانکہ وہ ایک مجاہد تھا اور ایک تاجر آدمی تھا. وہ دوسروں کو دینے والا تھا نہ کہ ان سے لینے والا. وہ ایک کارآمد شخص تھا نہ کہ چور. ہر آدمی کے اوپر فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کرے, کیونکہ اس میں ہم اپنی اسمارٹنس ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ ہمیں تو فوراً ہی پتا چل جاتا ہے کہ اگلے کے دل میں کیا ہے. جب بھی اس کے سامنے کوئی بات آئے تو اس کی پوری تحقیق کرے. تحقیق سے پہلے ہرگز اس کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولے. اگر کسی شخص کے پاس تحقیق کرنے کا وقت نہیں, ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس اتنا, یا سامان نہیں, کوئی آلات نہیں کہ آپ تحقیق کر سکیں, انویسٹیگیٹ کر سکیں, تو اس کے لیے دوسرا راستہ کیا ہے؟ خاموشی. تو اس کے لیے دوسرا راستہ یہ کہ وہ اس معاملے میں چپ رہے, اپنا اوپینین نہ دے, نہ یہ کہ ناقص معلومات کے تحت اس کے بارے میں بولنے لگے. اس دنیا میں چپ رہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بولنا ضروری, کیونکہ انسان کس میں لکھ لیا جائے گا اگر وہ بغیر تحقیق کے بولے گا؟ جھوٹوں میں. تو کیا ہم چاہیں گے کہ قیامت کے دن ہمارا نام اعمال جھوٹوں میں اور ہم جھوٹوں میں کھڑے ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کبھی اگر دنیا میں آپ کو بتایا جائے یہ جھوٹوں کا گروہ اور یہ سچے لوگوں کا, اور آپ چلیں جھوٹوں میں کھڑے ہو جائیں, کیا دل پہ گزرے گی اس وقت, کیا کیفیت ہوگی؟ سوچئے ذرا. خاندان میں کوئی برا کر لے تو ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم بتائیں کسی کو کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے. چھپاتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی چوری میں پکڑا جائے, کوئی کسی اور چیز میں, تو لوگ اس کو ڈسون کر دیتے ہیں, خون کے رشتے کاٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کہاں یہ کہ انسان خود ان لوگوں میں شامل ہو جائے.
اسی طرح انہوں نے اسی کے ساتھ ہی ایک اور صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ جب اندرا گاندھی کو مارا گیا تھا تو اس وقت دہلی میں خبر عام ہو گئی تھی کہ پانی میں زہر ملا دیے گئے. وہ کہتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی کہ رات 11 بجے کہ دہلی میں پانی میں زہر ملا دیے گئے تو اس لیے پانی استعمال نہ کریں. کہتے تھوڑی دیر بعد دیکھو اور فون آیا, اس نے بھی یہی کہا. تھوڑے بعد دروازہ کھٹکا, باہر لوگ کھڑے تھے کافی سارے. پھر مسجدوں میں اعلان ہونے لگے کہ خبر ملی ہے کہ پانی میں زہر ملا دیا گیا تو کوئی شخص پانی استعمال نہ کرے. کہتے 2 گھنٹے تک یہی ہنگامہ جاری رہا, نیند خراب, اور لوگ ایک کے بعد ایک یہی بات کیے چلے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا, تحقیق کے لیے فوری طور پہ ریڈیو کھولا. 12 بجے اور 1 بجے رات کو دہلی سے نشر ہونے والا پروگرام سنا. دونوں بار ریڈیو نے واضح لفظوں میں بتایا کہ یہ افواہ بالکل غلط ہے, اس میں کوئی سچ نہیں کہ پانی میں زہر ملایا گیا. پھر سرکاری طور پہ باقاعدہ ٹیسٹ کیے گئے پانی, اور پانی مکمل طور پہ درست پایا گیا. کہتے پھر ہم نے دہلی پولیس کو نمبر 100 پر فون کیا. انہوں نے کہا یہ بالکل غلط بات ہے اور کوئی خرابی نہیں. 2 نومبر کی صبح کو اخبارات دیکھے تو پہلے ہی صفحے پر دہلی میونسپل کمشنر کا بیان موجود تھا کہ دہلی میں نل کا پانی بالکل درست ہے, بار بار ٹیسٹ لیا گیا ہے, کسی طرح کسی زہر کی کوئی آمیزش نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ 31 اکتوبر سے ہی پانی کے فلٹریشن پلانٹ پہ سخت انتظامات کر کے حفاظتی پہرا بٹھا دیا گیا تھا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ ایک جھوٹ کہاں تک پھیلا کہ مسجدوں کے اسپیکر سے اعلان ہونے لگے. اب کسی نے اعلان کرنے سے پہلے یہ نہ سوچا کہ بھی کہیں سے تحقیق کر لیں, کیونکہ اس نے فون کیا, اس نے کیا, ہم کہتے ہیں بس یہی تحقیق کافی, سچ ہی ہوگا. 10 لوگ کہہ رہے ہیں تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ پھر اس وقت یہ محاورہ بولتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھے. یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے کیونکہ 20 لوگ کہہ رہے ہیں, چاہے 100 کہہ رہے ہیں, سچ ہوگا. 100 لوگوں کے کسی بات کے کہنے سے کوئی بات سچ نہیں ہو جاتی جب تک کہ اس کے کوئی گراؤنڈ نہ ہو. اور پھر یہ جو سخت سزا کی بات ہے نا, وہ جو چیرا جا رہا تھا کہ ایک بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے اور وہ مشرق و مغرب تک پھیل جاتی ہے بات, یہ چیز اور زیادہ نقصان. تو ہماری عملی زندگی میں بگاڑ, لڑائیاں, فساد, جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ جب جھوٹی خبریں ایک دوسرے کو پہنچائی جاتی ہیں اور بغیر تحقیق کے. اگر ہم تحقیق کر لیں نا تو جھگڑے وہیں ختم ہو کے رہ جائیں, آگے بڑھیں بھی نہ. اور اس کے لیے وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں جس میں آتا ہے کہ ان العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب, کہ ایک شخص بے سوچے سمجھے زبان سے ایسی بات نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں مشرق و مغرب جتنی دوری کے برابر پھینک دیا جاتا ہے. تو بلا تحقیق بات جو ہے یہ آگے نہیں کرنی چاہیے. اس روایت کے اندر کفا بالمرء کذبا کی جگہ ایک اور روایت میں اثمن کا لفظ بھی آیا ہے. اثمن, اسم نہیں ہوتا, گناہ. اور مسلم میں یہ حدیث جو ہے حفص بن عامر سے مروی ہے, یہ تابعی ہیں اور حضرت عمر کے پوتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے, یہاں تھا نا جھوٹا ہونے کے لیے, گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے. اور ابن وہب کہتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک نے فرمایا, اس بات کو جان لو کہ جو شخص ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے وہ غلطی سے محفوظ نہیں ہو سکتا, اور ایسا شخص کبھی امام نہیں بن سکتا. لوگ اس پہ اعتبار نہیں کرتے, لوگ اس کو فالو نہیں کرتے اس حال میں کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بتا دے. دیکھیے کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہی کیوں ہیں, اور افسوس یہ کہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ اور اسکائپ اور ان سب چیزوں کی موجودگی میں ٹویٹر اور جھوٹ اور بہت جلدی پھیلتے ہیں. مثلا ہم نے کوئی چھوٹی سی چیز دیکھی, تحقیق نہیں کی, فٹافٹ فون اٹھایا اور 10 لوگوں کو آگے بتا دیا. وہ ایک ایکسائٹمنٹ, ایک ہائپ کریٹ کرنے لگتے ہیں. اور بعد میں پتہ چلتا ہے او نو یہ تو ایسا نہیں تھا. پھر کہتے ہیں اب کون تکذیب کرے اس کی. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سب سے زیادہ اس میں جو میڈیا رول ہے, ہر چینل سے کوئی ایک خبر آتی ہے, چاہے وہ غلط بھی ہو, سارے چینل سے آ جاتی ہے کہ سارے لوگ اس کو آگے اس کو اتنا دہراتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتی. یعنی بہت سی جھوٹی باتیں صرف اس لیے مشہور ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو کر رہے ہوتے ہیں, لوگ اس پر بے سوچے سمجھے اعتبار کر لیتے کیونکہ سب کہہ رہے ہیں اس لیے ہم بھی کہہ لیں. اور کوئی جی نیگیٹو تھنکنگ بھی جو ہے وہ جھوٹ کی طرف بہت زیادہ مائل کرتی ہے کہ بھی
بندہ سوچ لیتا ہے کہ ایسا ہی ہوا. جی ہاں، اس کی ایک بڑی وجہ نیگیٹو تھنکنگ بھی ہوتی ہے، ہر ایک کے بارے میں منفی سوچنا. کوئی مثلا وہاں سے گزرا، ہاں یہ کوئی خرابی کرنے جا رہا ہے، اور پھر کہیں خرابی ہوگی تو فوراً اس کے نام لے، میں نے دیکھ لیا تھا وہ کوئی جا رہا تھا اسی نے کیا. بھی ہو سکتا پہلے سے ہی وہاں کوئی اور موجود ہو. جھٹ پٹ فیصلہ کر کے کسی کے اوپر فتویٰ دے دینا اور الزام لگا دینا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جی جیسے کہ اسکولس میں ایولیوشن کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے اور ہزاروں پی ایچ ڈیز کہہ چکے کہ ایولیوشن کی کوئی بیسس نہیں ہے، جھوٹ ہے. کیونکہ بیسکلی اس کو ریپیٹ کر اتنا ریپیٹ کرتے رہے کہ بایو کی ڈگریز میں پوری پڑھائی جاتی ہے. بالکل، ہر لیول پہ پھر وہ پڑھایا بھی جاتا ہے، نصاب میں، سلیبس میں، ہائپوتھیسس کی بنیاد پر، مظن و مفروضات کی بنیاد پر باتیں اتنی زیادہ دہرائی جاتی ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتی. بچوں کے معاملے میں بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اتنا اسپریڈ کر دیتے ہیں، کچھ کیا نہ ہو مگر بچہ، کیونکہ ہماری نیگیٹو تھنکنگ ہے اس بچے کے اوپر، تو ہم کہہ دیتے کہ اس نے کیا ہوگا. جی ہاں بالکل، یعنی کہ بعض بچے مثلا کسی خاص چیز میں بہت شرارت کرتے ہیں تو کوئی نقصان ہو جائے تو فوراً ہم کہتے ہیں اسی نے کیا ہوگا. بھی اگر ہمارے دل میں وسوسہ آ ہی گیا ہے تو پہلے تحقیق کر کے پھر بولیں. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب ہم ایک بچے کو بے وجہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس پہ اسٹگما لگ جاتا ہے کہ یہی کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نہ بھی ہو تو پھر وہ ویسا ہی بن جاتا ہے، تو اس کے بگاڑ میں ہم حصہ لیتے ہیں. جی آپ؟ ہاں، میڈس پر الزام لگا دیتے، کوئی چوری ہوئی نہیں، چیز آگے سے پیچھے نہیں، اسی نے لی ہوگی، یہ چھپائی ہوگی، کہیں کسی اور کو دے دی ہوگی. چاہے آپ کے بچے نے گلاس توڑا ہو تو آپ کو نہیں، اس نے توڑا ہوگا. عموماً ہم جو کمزور ہوتے ہیں ان پہ نزلہ زیادہ گراتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ کہنا نہیں ہوتا آگے سے. جی ہاں، صرف فیس ویلیو کے اوپر بہت سی چیزیں کرتے ہیں جو کہ درست نہیں. مثلا کسی کو ذرا سا اچھا کام کرتے ہیں تو جنتی ہے، کسی کو ذرا سا کام غلط کرتے دیکھتے تو جہنمی ہے. ذرا سی کوئی چیز ہمارے دین کی سمجھ کے خلاف ہوگی تو یہ گمراہ ہے. اور تحقیق کے سلسلے میں جب کوئی بات کر رہا ہے تو تحقیق کرنی ہے تو اسی سے ڈائریکٹ پوچھیں. ہم تھرڈ پرسن شاباش، لگتے گڈ، ہیں تو اور بات بڑھ جاتی ہے. بالکل. یعنی جب تحقیق کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جس سے متعلق بات ہو اس کو پوچھیں، بھئی یہ کیا قصہ ہے، میں نے یہ سنا ہے. اس سے کبھی نہیں پوچھیں گے، یا اس کے دشمنوں سے پوچھیں گے وہ اور آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا. سب سے زیادہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن شپس میں یہ چیز نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیشن نہیں ہوتی، تو آپ کسی تیسرے کے تھرو بات آگے پہنچاتے. بالکل، ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ میں خرابی بھی یہیں سے آتی. مثلا بعض اوقات مدر جو ہوتی ہے وہ بیوی کے خلاف بہکاری ہوتی ہے، بعض اوقات بیوی ماں کے خلاف جھوٹی بات شوہر کو بتا رہی ہوتی، یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اب دیکھیے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کو جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کیا جاتا ہے تو اس سے بہت فساد ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک سوال پوچھیے، بالکل پوچھیے. یہ جو پہلی حدیث آپ نے بتائی اس میں کہا تھا کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، یہاں پہ اس کو جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے. لکھ لیا جانے سے مراد ہے کہ گمراہی اس کو مقدر کر دی جاتی ہے. یعنی قیامت کے دن جو مختلف لوگ مختلف حال میں اٹھیں گے، ان کو جو ٹیگ ملیں گے، یا وہ جیسے وہ نا جنت کے مختلف دروازے ہیں تو اس میں سے کسی سے روزے دار داخل ہو رہے ہوں گے، کسی تو اسی طرح صدیق ایک ٹائٹل ہے جیسے ابو بکر فرمایا. اسی طرح مسلمہ کذاب، ٹھیک ہے، اس کو لکھ دیا گیا، یعنی تاریخ میں اس کا نام جھوٹا لکھ دیا گیا. ہم جیسے عام لوگ جو چھوٹے موٹے اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں وہ اگر کہیں لکھے نہ بھی جائیں تو بھی اللہ کے ہاں ان کا نام جو ہے لوگوں کی کیٹیگریز ہے نا، گروپس میں، تو وہ جھوٹے لوگوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں. اس کو ایک اور طرح بھی سمجھیے کہ ایک شخص کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں لیکن ایک خرابی بہت نمایاں ہے تو وہ پھر اس گروپ کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی پہچان وہ ہو جاتی، ٹھیک ہے نا. جیسے کوئی چور ہے یا اس طرح کے ہم مزاج یا ایک کیریکٹر یا ایک طرح کے لوگ بھی پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے اندر اٹھائے جائیں. جیسے نماز نہ پڑھنے والا کس کے اندر اٹھایا جائے گا؟ فرعون، شداد اور قارون کے قیامت کے دن. وہ کیوں؟ ایک کے اندر تکبر تھا، اگر کسی نے تکبر کی وجہ سے نہیں نماز پڑھی تو اس کی وجہ سے. پھر قارون کے اندر مال کی محبت تھی، شداد میں شاید جاہ کی محبت تھی. تو جو جس چیز کی محبت کی وجہ سے کوئی غلط کام کرتا ہے تو پھر وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. برے شعراء کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ امر القیس کے ہاتھ میں. تو
سب لوگ اپنے اپنے امام کے ساتھ آئیں گے، اپنے لیڈر کے ساتھ یا اپنے خاص گروپ کے اندر ہوں گے. زمرہ، سورۃ الزمر پڑھی ہے نا؟ کیا آتا ہے اس میں؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، گروہ در گروہ. یہ فلاں کا گروہ جا رہی، فلاں کا، جیسے فتح مکہ کا منظر آپ سامنے رکھیں، یہ فلاں قبیلہ جا رہی، فلاں کا جھنڈا، یہ فلاں کا. ایسے ہی جنت میں بھی لوگ گروہوں کی شکل میں جا رہے ہوں گے، جو جس لیول کے، جس درجے کے، جس کیٹیگری کے، ہم مشرب، ہم مذاق، ہم خیال لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ساتھ چلے جائیں گے. اور دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر جس طرح کی خوبی یا خرابی ہوتی ہے نا، وہ اسی طرح کے گروہ بن جاتے ہیں، تو ادھر ٹھپا لگ جاتا ہے اس پہ. دو باتیں ساتھ، ایک تو ایک قسم کی غیبت اور چغلی بھی ہو جاتی ہے. دوسری بات بتانا کہ ہمارے دل میں کسی پہ خیر نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی برائی جو ہے بات پھیلا رہے ہیں. جی ہاں، جب دل میں بدگمانی ہوتی ہے نا، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. وہ جو دل کا جھوٹ ہے نا، اس میں بدگمانی بھی آتی ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت سے گمان گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کام آپ نے گھر میں کرنے، لکھ لیجئے. نمبر 1، اس حدیث کی عربی دہرانی ہے، دونوں حدیثوں کی. کتنی بار دہرا سکتے ہیں؟ جتنی دفعہ آپ کا دل کرے. میں نہیں کہتی، جب تک آپ رواں پڑھنے کے قابل ہو جائیں. اگر زبانیں یاد کر سکیں تو سونے پہ سہاگا، بہت ہی اچھا. اس سے آپ کی عربی زبان بھی درست ہوگی، بولنا آئے گا، کوٹ کرنا آئے گا، سکھانا آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آئیں گے، ان کی برکت ہے اپنی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے. If you have Facebook, if you have Twitter, if you have telephone service, if you have SMS service, anything. عربی میں لکھ سکتے ہیں، اردو میں لکھ سکتے ہیں، انگریزی میں لکھ سکتے ہیں، رومن میں لکھ سکتے ہیں. کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں. ٹھیک ہے. تیسری چیز، اپنی ذاتی رویے کا جائزہ لینا ہے کہ کسی کو کوئی بات بتاتے وقت وہ بات اتنی ہی بتائی، اس کو بڑھا چڑھا کے تو نہیں بتایا. اچھا، بڑھانا چڑھانا صرف الفاظ میں بڑھانا ہی نہیں ہوتا، سٹائل میں بھی بڑھا کے. کوئی حال نہیں، کچھ نہ پوچھو کیا دیکھا، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی. راہی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، اور جب انسان حقیقت ہے کھودا پہاڑ نکلا چوہا، بات کچھ بھی نہیں ہوتی. اس سے بھی پرہیز کرنا ہے. جو جتنی بات ہے بس اتنی. ٹھیک ہے. اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان کو بھی سوچ کے لکھیں، بندوں کے ساتھ جو کرتے ہیں اس کو بھی سوچیں، اپنے ساتھ جو کیے ہوئے ہیں کہ اچھا اپنے دل میں نیتیں دہراتے ہیں وہ بھی سوچیں، کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بھی سوچیں، گمان کرتے ہوئے بھی سوچیں، معاملہ کرتے ہوئے سوچیں. تو انشاءاللہ ہم زیادہ بہتر عمل کر سکیں گے. ٹھیک ہے. یہ سوال لکھتی ہیں کہ میں نے ماضی میں جو بھی جھوٹ بولے ہیں والدین سے، دوستوں سے یا اپنے خاوند سے، اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ اگر ہم ان سے معافی مانگیں تو تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، آپ گائیڈ کر دیجئے. اس کا جواب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی صورت میں جس سے جھوٹ بولا ہے اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنے کے طریقے کیا ہیں؟ آپ بتائیے. آپ نے پڑھا ہوا توبہ کا طریقہ. توبہ کے طریقے میں پہلا کام ندامت، جو کیا ہے اس پر ندامت، شرمندگی. جسٹیفیکیشن نہیں میری بڑی مجبوری تھی، میں پھر کیا کرتی، نہیں. ندامت، شرمساری، حقیقی معنوں میں شرمساری. نمبر 2، اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد اور نیت بھی. نمبر 3، استغفار اور جی یعنی گناہ کے بعد کوئی نیکی کرے تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے. کفارے کی شکل کیا ہے؟ جیسے کوئی صدقہ کرے، نماز پڑھے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ان ساری باتوں کے باوجود اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں. یہ احساس جو ہے کہ پتہ نہیں میری معافی ہوئی ہے یا نہیں، یہ احساس بڑا ضروری ہے. کیونکہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مایوسی نہیں کہ اللہ نے معاف نہیں کرنا مجھے، یہ نہیں کہا جا رہا. اس وقت کیا کہا جا رہا ہے؟
کہ اس بات کی فکر کہ پتہ نہیں معافی ہوئی یا نہیں. اس فکر کا کیا فائدہ جی؟ پھر دوبارہ یاد آئے گا نا اپنا گناہ، پھر روئیں گے، پھر یاد آئے گا، پھر روئیں گے. عمر بن عبد العزیز جو تھے، ان سے کسی کے کہنے پر ایک غلطی ہوئی تھی. جب وہ گورنر تھے مدینہ کے تو کسی کو کوڑے مارے تھے اور اس پہ ٹھنڈا پانی پھینکا گیا تھا تو وہ شخص مر گیا تھا. موت تک وہ بار بار اپنی اس غلطی کو یاد کر کر کے روتے تھے. اور ان کی وائف بتاتی ہیں کہ بعض اوقات ان کی چیخیں نکل جاتی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ یہ تم نے کیوں کیا تھا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. تو غلطی کا ہونا، ہم انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے. ہمیں ایک دوسرے کو بھی معاف کر دینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور بھی مسلسل توبہ کرنی چاہیے. کبھی نیکی کا غرور نہ آنے پائے کہ جی میں تو بہت نیک ہو گئی اور پچھلا تو میں نے توبہ کر لیا، یا میں نے حج کر لیا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اللہ نوز دا بیسٹ کہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہمیں فکر رہنی چاہیے کہ یا اللہ تو بس معاف کر دے. اس سے انسان کے اندر عاجزی آتی اور واقعی توبہ کرتا رہتا. اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مشن مکمل کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے کیا کہا گیا کہ آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھی آپ کی تو غلطیاں ہی نہیں تھی، پھر کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. مثلا دو میں سے ایک چیز ہے آپ کے ساتھ. نمبر 1، آپ کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. نمبر 2، گناہ معاف نہیں ہوئے کیونکہ ابھی کچھ کمی تھی آپ کی توبہ میں. اگر ہو چکے ہیں اور پھر بھی آپ توبہ کر رہے ہیں تو ہر توبہ سے آپ کا درجہ بلند ہو رہا ہے. اور اگر نہیں ہوئے اور آپ کو ابھی بھی کھٹک ہے، کسک ہے، تو آپ مسلسل توبہ کرتے چلے جائیں گے. اس سے آپ کو توبہ کا موقع ملے گا. سوال ہے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے اور رشتے کے احترام کی وجہ سے ہم اس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، مثلا والدہ ہیں، کوئی بزرگ ہے، جبکہ ہم اس کے رویے کی وجہ سے دل میں گھٹن محسوس کر رہے ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اصلاح کیسے کریں؟ دیکھیے کہ اگر کوئی ایک دفعہ کر چکا ہے ایسے، تو کسی اور موقع پر گفتگو کرنی چاہیے. مثلاً کلاس کے حوالے سے کر سکتے ہیں، اس حدیث کے حوالے سے، کسی بھی طرح حکمت کے ساتھ. لیکن اگر وہ روز یہ کر رہا ہے تو پھر لکھ کے سمجھا دیں اس کو، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا بات کرنے لگتے ہیں تو دوسرا سنتا ہی نہیں ہے، یا وہ الٹا آپ پہ الزام لگانے لگتا ہے. یا کوئی ایسی چیز سننے کو دے سکتے ہیں یا پڑھنے کو دے سکتے ہیں. کیونکہ خالی کسی کو یہ کہہ دینا بھی کافی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے، یہ نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. نہیں، کیونکہ وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا اچھا جاؤ تم اپنا کام کرو، مجھے پتا ہے حلال ہے کہ نہیں، میں جانتا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں. اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. حل کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. دیکھیے لوگ دو وجہ سے کام کرتے ہیں، یا بندوں کے ڈر سے یا اللہ کے ڈر سے. کچھ لوگ بندوں کے ڈر سے تو کرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے نہیں کرتے. اور کچھ لوگ اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں، لہٰذا وہ بندوں کے سامنے اور پیچھے اور ہر جگہ پہ ٹھیک ہی کرتے ہیں. تو یہ ڈر کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. اور اس تقویٰ میں صرف ڈر نہیں، اللہ کے ڈر میں بھی وہ ایک بیلنس آ جاتا ہے کہ محبت بھی ساتھ ضروری ہے، خالی ڈر بھی نہیں، ساتھ محبت. کوئی کام یا تو کسی کی محبت کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا اس سے ڈرنے کی وجہ سے کیا جاتا ہے. محبت میں کم کام ہوتے ہیں اور ڈر سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو شخص غلطی کر رہا ہے اس کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ اس کے دل میں خدا کی محبت آئے، خدا کا ڈر آئے، تاکہ وہ آپ کی خاطر نہیں اللہ کی خاطر غلط کام چھوڑ دے، چاہے جھوٹ ہے یا کچھ اور ہے. ایک اور چیز جو وقتی طور پہ آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے جھوٹ میں انٹرسٹ نہ لیں، اچھی طرح رسپانس نہ دیں اس کو، یعنی زبان سے کچھ نہ کہیں، لیکن آپ رویے سے ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی بہت اچھی بات نہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت مذاق میں جھوٹ بولنا. آپ دیکھیں گے کہ ان کا وتیرہ یہی ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے وہ جھوٹے مذاق کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کا دل گھٹ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں اس کی اجازت ہے ہی نہیں. تو اس صورت میں آپ ان کا ساتھ نہ دیں،
کیونکہ مزید ان کو شے ملتی ہے جب آپ وہ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں تو گویا آپ اپروو کر رہے ہیں کہ ہاں اور جھوٹ بولیے. تو آپ ان کے مددگار نہ بنیے. جھوٹ پر، ظلم پر، زیادتی پر کسی کے ساتھ تعاون نہ کیجیے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا دن منہ ڈاک کر کے رہیے. جتنی دیر انہوں نے غلط کیا اتنی دیر آپ کوئی رسپانس نہیں. ہاں اس کے بعد اگر وہ کسی اور چیز میں مشغول ہو گئے، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو دوڑ کے تعاون بھی کیجیے. ہم لوگ بیلنس نہیں رکھتے. ہم اگر کسی شخص کی ایک بات سے اس کو پن پوائنٹ کرتے تو پھر سارا دن اسی کو لے کے ساری زندگی لے کے بیٹھ جاتے ہیں. جنرلائز کر دیں کیونکہ وہ فلانا اس نے ایک یہ کیا تھا اس لیے میں تو اب آئندہ کبھی اس پہ اعتماد نہیں کر سکتی. نہیں، وہ انسان ہے، غلطی ہوئی، معاف کیا، درگزر کیا. اب باقی جو اس کی اچھی چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کیجیے. سوال ہے، میں نیکیوں میں بڑھنے کی دعا کرتی رہتی مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو فوراً نہیں کر پاتی. اس کی وجہ میری ایمان کی کمزوری ہے یا میری کم فہمی؟ دیکھیے اصل بات ایمان کی کمزوری ہی ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا انسان عمل میں تیز ہوتا ہے، اور جتنا عمل اچھا کرتا ہے اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو یہ ایک سرکل ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. جیسے ایک ہاتھ، یہ بھی طاقت ہے، اور یہ دوسرا یہ ایمان اور یہ عمل. یہ جب دونوں باہم ملتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو اسٹرینتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خالی آپ ایمان بڑھانے کی باتیں کرتے رہیں اور کوئی عمل نہ کریں تو وہ فوراً نیچے آ گرے گا. وہ جیسے ایک پارا چڑھتا ہے نا اور پھر نیچے ڈراپ ہو جاتا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ آرٹیفیشل طریقوں سے ایمان بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، خالی باتوں سے، واز تذکروں سے. وہ جتنی دیر اس مجلس میں ہوں گے وہ اوپر جاتا رہے گا، جاتا رہے گا، جاتا رہے گا. جو ہی اس ٹیمپریچر سے باہر نکلیں گے ایمان کا ٹیمپریچر ڈراپ ہو جائے گا. پھر اگلے دن پھر آ کے بیٹھ جائیں گے، پھر باہر نکلیں گے. ویسے نہیں، صرف یہ طریقہ نہیں ہے ایمان بڑھانے کا کہ آپ صرف علم بڑھاتے رہیں علمی مجلسوں میں یا ایسے لوگوں کے پاس. اس کا حل یہ ہے کہ آپ عمل کریں، چاہے تھوڑا کریں. عمل سے روکنے والی ایک بڑی خاص چیز ہوتی ہے، شیطان کا بڑا زبردست داؤ ہوتا ہے. اچھا ابھی نہیں، ٹھہر کے اور ذرا زیادہ اچھے طریقے سے، بس موقع دیا، ٹھہر کے تو پھر یاد کس کو رہا، پھر ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے جو کرنا ہے چاہے مشکل ہے کریے اس کو. نفس بڑا پیچتاب کھاتا ہے، نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو نہیں کرنا ہے. جیسے ہم بچے نہیں کام کرنا چاہتے تو ان سے تو بڑا زبردستی کرواتے ہیں. نہیں تمہارا ہوم ورک ہے، تم سو نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، جا نہیں سکتے جب تک یہ نہ کرو. تو ذرا اپنے بچے کو بھی ایسے ہی سنبھالیں. ہمارے اندر بھی ایک بچہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.